الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ نشست جو طلباء کو خطابت کے حوالے سے کچھ ٹپس وغیرہ دینی ہے اور ہمارے فیصل آباد کے حضرت صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیٹے عمر فاروق صاحب اور اسی طرح خصوصی طور پر مجھے جو مصروفیت کے باوجود ان طلباء کے لیے یہ خطابت کے حوالے سے جو باتیں کرنی پڑی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ حکم دیا جناب حافظ ندیم صاحب، تو پھر یہ مجھے بنانا پڑا کلپ، حالانکہ آج کل رمضان ہے، مصروفیات ہیں، تو معمولی سی باتیں جو ہیں وہ کرنی ہیں خطابت کے حوالے سے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی کورس وغیرہ انہوں نے آن لائن رکھا ہوا ہے جس میں طلباء کو خطابت کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن دینی ہے، تو اس متعلق میں صرف کچھ اپنے تجربات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، جس سے انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ہوگا۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یاد رکھیں کہ خطابت، تقریر، بیان یہ ایک وہابی چیز ہے جو اللہ رب العزت کسی کو عطا کرتے ہیں، اور یہ چیز دوسری بات یہ ہے کہ سکھانے سے، اگر آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں تھیوری کے انداز میں، لیکن پریکٹیکل اگر نہیں ہوگا تو تھیوری سے یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال یوں ہی دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو ڈرائیونگ سکھاتا ہے، اسے کہتا ہے جی یوں گیئر دبانا ہوتا ہے، یوں کلچ دبانا ہوتا ہے اور یوں جناب ایکسیلیٹر دبانا ہوتا ہے، جتنا آپ سمجھائیں، اگر اسے آپ گاڑی پہ بٹھائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے مارے گا۔ جب تک اسے پریکٹیکلی طور پر گاڑی چلانے کا طریقہ نہ بتایا جائے، نہ سکھایا جائے، اس وقت تک تھیوری کی صورت میں سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو یہی حال خطابت کا بھی ہے کہ آپ نے جو یہ چیزیں سننی ہیں اسے غور کرنا ہے، لیکن اصل مشق اور پریکٹس ہے جس کے دوران یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خطابت کا پہلا اصول تو آپ بھی جانتے ہوں گے، یہ ہے کہ سب سے پہلے جھجک ختم کرنی ہے۔ جھجک اگر ہوئی، شرم ہوئی کہ جناب یار کیسے کروں گا، اور جھجک رہی تو خطابت نہیں ہو سکتی۔ جاندار خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل جھجک ختم کر کے گھل مل کر عوام کے ساتھ گھل مل کر بات کرے۔ اب ایسا خطیب جو صرف ایک ہی جگہ پہ دیکھ رہے اور جناب چلتا جا رہا ہے اور آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، خطیب کا کام یہ ہے کبھی مجمع کو یہاں سے کور کرے، یوں دیکھے، کبھی یہاں سے، کبھی ان سے بلوائے، ہاں بھائی چلو بتاؤ بھائی، اچھا بھائی بتاؤ یہ بات میں نے آپ کو کی سمجھ آئی نہیں، یوں سوال جواب کے انداز میں جو چلے گا تو وہ کامیاب خطیب ہوتا ہے، کیونکہ عوام ہر وقت اس کے بیان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اور اگر ٹیپ کے بٹن کی طرح بٹن دبا دی اور ٹیپ چل رہا ہو تو اس کا مزہ پھر عوام کو نہیں آتا، تو اس لیے گھل مل کر جو ہے وہ ان سے بلوائیں، کبھی سوال پوچھیں تو ان سے کہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا، اچھا بھائی سبحان اللہ تو بولو، اچھا بھائی یہ بات آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی، تو اس طریقے سے مجمع جھانکتا بھی رہے گا۔ اگر ان کی توجہ کہیں اور بھی ہوگی، آپ جب ان کی طرف مخاطب اس انداز میں ہوں گے تو ان کی وہ توجہ بھی آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ میں مختصراً چند چیزیں جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بعض آپ میں سے وہ بھی ہوں گے کہ جو شروع میں یہ خطابت کے میدان میں آ رہے ہوں گے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے، بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بالکل تقریر نہیں کی ہوگی، بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کی ہوگی لیکن نئے کہیں جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہوگا، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں نے کہا جھجک،
آپ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، ایک رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، لیکن 4 مہینے لگا کے آتا ہے، اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ عصر سے مغرب کے بعد آداب گشت کے بعد کی جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک ان پڑھ آدمی اتنی لمبی گفتگو کر سکتا ہے تو آپ اگر صاحب علم ہیں تو آپ کے لیے پھر کیا مشکل ہے۔ تو اگر آپ نئے نئے خطیب ہیں تو دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ خطابت کے انداز آپ نے کون سے لینے ہیں۔ ایک تو دھیما انداز ہے، جیسے ابھی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، ایک ہے سپہ والا انداز، بڑے تیزی سے چلنا، بھئی چوتھا گیئر لگا دیا، 5واں گیئر لگا دیا۔ تو ابتدا میں اگر آپ فل تیز اسپیڈ والی ڈرائیونگ کریں گے تو پاؤں لڑکھڑا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ابتدا دھیمے والے انداز سے کریں تاکہ کچھ گرفت ہو جائے الفاظ پر، کچھ جو ہیں وہ الفاظ قابو میں آ جائیں اور زبان چل جائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آدمی چلتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو شروع میں تو پہلے تو یہ کہ آپ نے جو بیان کرنا ہے وہ تو آپ نے مطالعہ کرنا ہے کسی مستند کتابوں سے، اور پھر مطالعہ کرتے ہوئے آپ اس کے پوائنٹ لکھ لیا کریں۔ میں شروع میں جمعہ جب پڑھاتا تھا تو مثلاً اگر کسی غیبت کے اوپر کوئی بیان کرنا ہے تو لکھ لیتا تھا یوں ایک نشان لگا کر، غیبت کی تعریف، بڑی سرخی، پھر آگے جناب غیبت کے نقصانات، غیبت کے اوپر وعید۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کسی بھی عنوان کو یوں کر سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی شخصیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بات کرنی ہے تو ان کا تعارف، نام و نسب پہلے وہ ہو جائے، ایک نشان لگا دیا، اور پھر جناب وہ اس بچپن کے ان کے حالات، تھوڑا ٹائم آپ کا یوں پاس ہو جائے گا تقریر کے دوران، پھر جناب ان کی حدیث میں کیا فضیلتیں آئی ہیں، ایک یہ عنوان ہو کر آپ کے ذہن میں ہوگا میں اس اسٹیپ کے بعد یہ والے اسٹیپ لوں گا، اس بات کے بعد یہ والی بات لوں گا۔ پھر بھئی اگر کوئی واقعہ ہو ان کے متعلق، کرامت کے متعلق، تو وہ میں نے 2-3 واقعات بتانے ہیں۔ تو یوں آپ کا آدھے گھنٹے کی جمعے کا جو دورانیہ ہے بیان کا وہ گزر جائے گا۔ تو جو نئے نئے ہوتے ہیں نا ابھی اس لائن میں، تو انہیں میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ کوئی بھی عنوان جب لیں نا اس میں 3-4 واقعے ایڈ کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ شاید نئے ہیں تو حکمت اور بصیرت اور اس سے نقطے نکالنا یہ شاید بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ آگے پرانے ہو جائیں گے، اس میں آپ کو جو ہے وہ تجربہ ہو جائے گا تو پھر آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے، اس نقطے کسی بات سے نکالنا، کوئی حکمت و بصیرت کی بات ہے۔ لیکن شروع میں آپ نے چونکہ ممبر پہ بیٹھنا سیکھنا ہے، جھجک ختم کرنی سیکھنی ہے، آپ کا ٹائم گزر جائے اس کو دیکھنا ہے۔ بعض دفعہ نئے خطیب ہوتا ہے، وہ بیچارہ بار بار گھڑی کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، یار کب جمعے کا ٹائم ہوگا، کب میرا علم ختم ہو گیا ابھی تک جمعہ، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس کے ناک واک جو ہے وہ کپ کپانے لگ جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں بھی کپ کپانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی نئے انداز میں آئے ہیں، یعنی نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں، تو 2-4 واقعات اپنے موضوع میں ایڈ کر لیں، پہلے سے ذہن بنا لیں میں نے یہ واقعہ اس کے سے تناظر میں۔ تو چونکہ واقعہ ایسی چیز ہے، ایک عام آدمی بھی واقعہ جب بیان کرنے لگتا ہے نا تو وہ ذہن میں آسانی سے ہوتا ہے اور کسی واقعے کو آدمی آسانی سے بیان کر سکتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہیں، ان فرعون نے جو ہے وہ خواب دیکھا تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈالا، اور یہ پورا ایک واقعہ جو ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ دیکھیں یوں لوگوں کو بچاتے ہیں اور اپنے بندوں کو یوں بچاتے ہیں، اس تناظر میں یہ واقعہ ہو کر، تو اب جناب پورا واقعہ 5-7 منٹ آپ کے اس واقعے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اس واقعے سے جو سبق ملا ہے اب 2-4 منٹ میں وہ بتا کر پھر اس سے کوئی الگ واقعہ اسی عنوان کا بتا دیں۔ تو اس طرح آپ کے واقعات بھی گزرتے چلے جائیں گے اور ٹائم بھی گزرتا جائے گا، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مہارت دے دی پھر آپ ہر طریقے سے جو ہیں وہ چلا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات وہ یہ ہے کہ
ہر تقریر ایک ہی انداز کی نہیں ہوتی. جمعہ آپ نے پڑھانا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. آپ نے کسی بڑے مجمع میں تقریر کرنی ہے، گراؤنڈ وغیرہ میں، جلسے میں، اس کا انداز الگ. آپ کسی احتجاجی مظاہرے میں بیان کر رہے ہیں، اس کا انداز الگ ہونا چاہیے. آپ کہیں کسی مسجد میں درس قرآن دے رہے ہیں تو اس کا انداز الگ ہو. اب پتہ چلا درس قرآن میں 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حضرت لگے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے تقریر میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ چیخ کے لگے ہوئے ہیں. بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ 2-4 آدمی تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں انداز آپ دھیما کریں، وہاں آپ انداز درس والا بنائیں. اب جہاں پر مجمع زیادہ ہے وہاں کا انداز الگ ہو. تو ہم نے یہ دیکھا ہے بعض دفعہ چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، 2-4 آدمی اور کوئی خطیب لگا ہوا ہوتا ہے اور چوتھا گیئر بھی لگا رہا ہوتا ہے 5واں. بھائی وہاں بھی آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ اگر آپ پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ عوام کو سمجھانے کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہاں انداز دوسرا ہوگا. اچھا، پہلی چیز جو میں نے بتانی تھی وہ شروع میں وہ میں بھول گیا. سب سے بنیادی چیز تو آپ کی خطابت کے لائن میں آتے ہوئے نیت یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہے. نیت خالص ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے. چنانچہ نیت خالص ہو، یہ مقصود نہ ہو لوگ میری واہ واہ کریں گے، تعریف کریں گے، لوگ جناب مجھے بہت محبت دیں گے اور محبت سے دیکھیں گے. اپنی تعریف کروانا مقصود نہ ہو، اللہ کے دین کو آگے پھیلانا مقصد ہو. نیت سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ صحیح کریں. اچھا، میں نے ابھی کہا کہ ہر جگہ کی تقریر کا انداز الگ ہوتا ہے، جلسوں کی الگ، درس کی الگ، اور بڑے احتجاجی مظاہروں کی تقریر کا انداز الگ. اسی طرح ماحول کے اعتبار سے بھی تقریر کے انداز الگ ہوتے ہیں. بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انداز چینج کرنا پڑتا ہے. مثلاً اب اگر پختون برادری میں آپ تقریر کر رہے ہیں پٹھانوں کے ہاں، تو وہاں آپ اگر یہ حضرت جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ والا انداز یا دوسرا انداز جو ہے، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ بڑے اکابر کی طرح نہیں بن سکتا. وہ تو جس مجمع میں جہاں ہوتے تھے اپنی بات بتا دیتے تھے اور اپنی بات کو منواتے تھے. کیونکہ ہم ابھی پریکٹس میں آئے ہیں، نئے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ ماحول اور مجمع کے لحاظ سے گفتگو بھی ہم نے کرنی ہے. بعض قومیں ایسی ہیں، بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر عام طور پر جو لوگ ممی ڈیڈی والے کہلاتے ہیں، یہ پوش ایریے، ڈیفنس ٹائپ کے ایریے، بحریہ ٹاؤن والے ایریے، وہاں آپ نے گفتگو اس انداز میں کرنی ہے کہ وہاں آپ کی گفتگو جذباتیت کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایک علمیت کے ساتھ ہو، کہ وہاں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو آپ کو موجودہ سائنس کے تناظر میں یا موجودہ حالات کے تناظر میں سننا چاہیں گے. تو چنانچہ ان کے ساتھ گفتگو کا انداز الگ ہے. اگر کہیں دیہاتی مجمع ہے وہاں انداز الگ ہے. اگر کہیں پر جو ہے وہ قوموں کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. کسی قوم کے اندر ایسا ہوتا ہے، جیسے میں پختون پٹھانوں کے ہاں بیچاروں میں تقریر کرتا ہوں تو 2-4 جذباتی بات کر کے 1-2 لطیفے ایڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے مولانا بجلی گر صاحب نے انہیں لطیفے سنا کر لطیفوں کا عادی بنا دیا ہے، تو 2-4 لطیفے میں سنا دیتا ہوں. تو چنانچہ ہر جگہ کے انداز الگ ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے عوام بالکل ان پڑھ ٹائپ کی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ جی دلالت النص یہ کہتی ہے اور قرآن کے اشارت النص سے یہ ثابت ہے. اچھا، اقتضاء النص کا یہ تقاضا ہے. اب ان کو کیا پتہ، یہ وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کوئی نص یہ جس پہ سوئی ہوئی لگاتے ہیں، یہ وہ والی نص کی بات کر رہا ہے. تو وہاں پر اس طرح کی بات تھوڑی چلے گی. وہاں پر تو آسان انداز کی بات چلے گی کہ ان کو بالکل پکی پکائی روٹی دینی ہے. تو اب جناب اس اگلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا آپ تقریر کر رہے ہیں تو اس کے دوران آپ کو ترتیب یاد نہیں رہے گی. مثلاً اب دیکھیں، خطیب ہر سال نام یاد کرتا ہے. شب معراج کی تقریر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پہ کس نبی سے ملاقات کی، دوسرے پہ کس سے، جمعے سے پہلے خوب یاد ہو رہا ہوتا ہے، ایک ہفتے بعد پھر بھول جاتا ہے ترتیب.
اور بعض دفعہ تقریر کے دوران بھی بھول جاتے ہیں جو پہلے پہ کون سے نبی سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ، تو اس کا ایک مجموعہ بنا لیا کریں بعض دفعہ۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان پہ کس نبی سے دوسرے آسمان پہ کس نبی سے ملاقات ہوئی، تو اس کا ایک مجموعہ ہے اعیاہما۔ اب یہ جب لفظ اعیاہما یاد رہے گا تو اعیاہما میں جو حروف ہیں ان کی ترتیب کے لحاظ سے نبیوں کے نام کا پہلا حرف وہی بنتا ہے۔ جیسے اعیاہما، اعیا میں پہلا حرف الف ہے تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، اعیاہما، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر اعیاہما تو تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اب پھر جناب آگے اعیاہما، پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اب پھر ہما حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ترتیب ایک مجموعہ بنا لیا کریں۔ میں خود جب کبھی تقریر کرتا تھا تو یہ چیز بھول جاتا تھا کہ جنگ یرموک میں پہلے کون سے صحابی شہید ہوئے، پھر جھنڈا کس نے سنبھالا، پھر کون سے شہید ہوئے، تو یہ چیز ذہن میں نہیں رہتی تھی، تو میں نے ایک مجموعہ ذہن میں بنا لیا زجع۔ اب جب یہ چیز ذہن میں رہے گی ان کی حروف کی جو ترتیب ہے وہ اس صحابی کے نام کی پہلی ترتیب ہے، ان کے نام کا پہلا حرف بنتا ہے زجع۔ جیسے پہلا اب زجع میں پہلا زا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا پہلے، پھر زجع جیم ہے تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تو پھر جھنڈا حضرت جعفر طیار نے سنبھال لیا، پھر آخر میں زجع میں عین ہے تو حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تو پھر جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا۔ تو بعض دفعہ نام تو یاد رہتے ہیں، ترتیبیں یاد نہیں رہتی، تو یوں بھی ایک انداز ہوتا ہے ان ترتیبوں سے ناموں کو جو ہے وہ یاد کرنے کی، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اب آپ خطابت کے اگر میدان میں آئے ہیں تو ایک تو اگر آپ کسی کا رد کر رہے ہیں تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے پاس دلائل ہوں، اگر کسی کا رد کر رہے ہیں آپ اپنے عقیدے میں پختہ ہوں، اور جس بات کا آپ کسی مسلک کا رد کر رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ کو اس کے عقائد کے متعلق بھی پتہ ہو کہ اس معاملے میں اس کا کیا عقیدہ ہے۔ کچی بات کبھی نہ کرنا اور کمزور بات نہ کرنا، جو کرنی ہے پھر اس پہ ڈٹنا بھی ہے، پھر اس پر دلیل بھی دینی ہے۔ اور اگر آپ اختلافی بات کرنے کے ابھی ماحول میں نہیں ہیں، اس کی پریکٹس آپ میں نہیں ہے، تو اس کو آپ نہ چھیڑیں، بجائے بننے کے اور معاملہ بگڑتا ہے۔ جب آپ کو گرفت ہو جائے تو آپ پھر اس فیلڈ میں آئیں۔ میں نے جہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا میں نے تقریباً 1.5 سال تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کی، بس فضائل اور یہ اور وہ۔ بھائی پہلے اپنی پریکٹس تو آدمی کریں، پہلے لوگ تو قریب آئیں۔ اب ہم پہلے دن ہی جاتے ہی جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا لے کے بات شروع کر دیں تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ آپ نے بات کرنی ہے تو براہ راست اس کا نام لے کر نہیں، اشارتاً بات کر لی جائے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اختلافی گفتگو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے، پھر اس کے بعد کے جو مسائل ہیں ان کو بھگتنے کی حوصلہ بھی چاہیے، اور پھر دوسرا یہ کہ جس کے بارے میں کر رہے ہیں تو اس کا عقیدہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور گفتگو ایسی ہو کہ جوڑنا مقصد ہو، لوگوں کو قریب کرنا مقصد ہو، توڑنا نہیں۔ توڑنا مقصد نہ ہو کہ جناب میں ایسی بات کروں کہ وہ لوگ مجھ سے ٹوٹ کے چلے جائیں، یہ پھر آپ کامیاب خطیب جو ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ بات کریں ایسی کریں کہ جو لوگوں کے دل پر اثر کرے اور انہیں لگے کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ کا موقف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو تقریباً خطابت کے متعلق میں نے مختصراً آپ کو یہ چیزیں کچھ تجربے کی صورت میں بتائی ہیں، باقی کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز مزید باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں ظاہر کی بھی ہوتی ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ مثلاً اب آپ اگر کہیں تقریر کرنے لگے ہیں تو کچھ اپنے حلیے کا بھی خیال کریں۔ ٹوپی جو ہو وہ سیدھی پہنی ہوئی ہو، پتہ چلا ٹوپی آپ نے ٹیڑھی کی ہوئی ہے تو اب اس میں لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے
آپ کی طرف زیادہ، آپ کی تقریر کی طرف کم توجہ ہوگی۔ بعض دفعہ خطیب صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا زاربند نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، اب لوگ ایک نظر اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک نظر حضرت کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت کے فون آ رہا ہے اور توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسے موقع پہ لوگ آپ کی تقریر کی طرف تھوڑی توجہ کریں گے، وہ تو اسی چیز کو دیکھتے رہیں گے۔ تو اس لیے ظاہری جو چیزیں، لباس بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا بہترین مہنگا لباس، جو پہنا ہوا ہو وہ طریقے سے پہنا ہوا ہو، وہ صاف ستھرا ہو، چنانچہ تاکہ لوگ آپ کے لباس ہی کی طرف توجہ نہ دیے ہوئے ہوں کہ جناب یہ تو ایسا عیب والا ہے اور ایسا عیب ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہے، گفتگو کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ جو ہے تقریر کرنے والا ہاتھ اور کندھے اس بری طرح سے ہلا رہا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والے آدمی کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ تقریر میں آپ کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، آپ کے انداز کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگ رہی ہو نا، تو اس کی گفتگو جتنی پیاری کیوں نہ ہو، تو وہ اس طرف آدمی توجہ نہیں کرتا، وہ پھر اس کے اسی عیب والی چیز کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ ہاتھ کندھا، اب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، کندھے کو بار بار یوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جو تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو ہاتھ ایک ہی انداز میں، یہ دیکھیں بھائی، وہ دیکھیں بھائی، اب یوں چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک خطیب صاحب کو میں نے دیکھا، وہ تقریر کر رہے ہیں اور مستقل باقاعدہ اللہ نے یوں کہا، اللہ نے یوں، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی آؤٹ سوئنگ ایسی بولنگ کروا رہے ہیں، گوگلی مار رہے ہیں کہ ابھی تک یہ ان سوئنگ پر آئے نہیں، آؤٹ سوئنگ ہی کرواتے جا رہے ہیں۔ تو یوں 5 سے 10 منٹ تک ان کا ہاتھ یوں ہی چلتا رہا۔ اب کبھی انداز ہاتھ ہلانے کے بھی ہیں، آپ جب گفتگو کر رہے ہوں تو جو بات آپ کر رہے ہوں اس طرح کے لہجے میں ہاتھ ہلائیں، مثال کے تو لوگ متوجہ بھی ہوں گے۔ مثلاً آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے، چھری کو تیز کیا اور اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس کے اوپر ان پر چھری چلانے لگے۔ اب دیکھیں جو بات کر رہا ہوں تو انداز بھی وہ، تو لوگوں کو ایک تو الفاظ کے ذریعے سے بات سمجھ آئے گی، دوسرے آپ کے انداز کے ذریعے سے بات سمجھ آئے گی۔ ہمارے نبی آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان پہ قدم رکھا آدم علیہ السلام سے دوسرے پہ، تو یہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کا اشارہ کرتے آدمی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے بیت المقدس میں انبیاء کی نماز پڑھائی، سارے نبی پیچھے، اب پیچھے کا اشارہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی آگے۔ تو جو الفاظ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے جب ہاتھ کے انداز ہوں گے تو آپ کی بات بہت اچھی طریقے سے لوگ سمجھیں گے بھی اور اسے ایکسیپٹ بھی کریں گے اور اسے قبول بھی جو ہیں وہ کریں گے۔ اچھا عیب والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اسپیڈ پکڑی، آپ کا گلا بیٹھ جاتا ہے، 4 آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں لیکن یہ پھر بھی لگا ہوتا ہے سادہ گل، یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پلک میں کچرا آ بھی گیا پھر بھی چلنے دو۔ تو بھائی تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ، گیئر چینج کر لو، تھوڑا سا کم اسپیڈ پر آ جاؤ۔ اب اسی میں لگے ہوئے اور جی 4 آوازیں نکل رہی ہیں، تو اب لوگ آپ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں بس میں اگر رکوں گا یا انداز بدل دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ اس سے زیادہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا آوازیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، 10 آوازیں نکل رہی ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کا گلا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، ابھی اتنی مشق نہیں ہے، تو آپ اپنا انداز تھوڑا دھیما کر لیں تاکہ آواز آپ کی صحیح ہو جائے۔ ایک تیسری بات جو سب سے اہم ہے، میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی آپ اسٹیج پر ہوں کسی جگہ اور بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، آپ سے زیادہ شہرت یافتہ یا صاحب علم یا بڑا آ جائے اسٹیج پر، خدا را 1 سے 2 منٹ 1.5 منٹ کے اندر مائک چھوڑ دینا۔ اگر آپ لگے ہوئے بھی نا، اس کے بعد بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے میری تقریر چل رہی ہے، بھائی میں نے لوگوں کو علم، آپ لوگوں کو برے لگ رہے ہوں گے اس ٹائم، بجائے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت آنے کے نفرت آ رہی ہوگی کہ یار بس کرے، اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہے، حضرت آ گئے ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ یہ ایسے آپ خود بھی دیکھ لیں اپنے اندر کہ ایسا کبھی موقع آئے اور کوئی بات کر رہا ہو اور کوئی بڑے حضرت آ جائیں
اور اس کے باوجود وہ مائک نہ چھوڑ رہا ہو تو اگلے کتنے بری انداز میں اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے کس طریقے سے معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عزت اسی میں میری ابھی تک یہی عادت ہے، حالانکہ الحمدللہ لوگ ہمیں سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن بس ایک مزاج ہے کہ جب کوئی بڑا آ جائے تو میں پھر اسٹیج پہ زیادہ دیر نہیں رہتا مائک پہ۔ ہاں اگر وہ بڑے خود حکماً یہ کہہ دیں نہیں جی آپ نے اتنی دیر بولنا ہے تو پھر مجبوری میں ایک تھوڑی دیر گفتگو ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطابت کے میدان میں جب آپ آئیں تو نخرے نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ جی یہ کیا پکا ہوا ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ لوگ شروع میں جب یہ چیزیں آپ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے گیٹ آؤٹ، آپ جائیں، کہ ابھی تک کچھ کیا نہیں اور نخرے حضرت کے ابھی سے شروع ہوئے۔ ہم نے خطیب صاحب کو کہیں خطابت پہ لگایا تو وہ 2-4 مہینے میں ان کے 2-4 جگہ پہ پروگرام ہوئے تو وہ بھول گئے کہ میرے لیے یہ گاڑی لاؤ، میرے لیے یہ۔ ان کو میں نے سمجھایا کہ اگر آپ ہم پر قیاس کر رہے ہو تو ہمیں اس فیلڈ میں 10-15 سال ہو گئے ہیں، ابھی آپ نئے ہو، جو ہے وہ لوگ آپ کو قبول بھی نہیں کریں گے، انہیں سمجھ نہیں آئی، اور یہی ہوا آج ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ بھائی جب آپ کوئی کارنامہ سر انجام دو گے، آپ کچھ خدمت دین کی کر کے لوگوں کو دکھاؤ گے، گاڑی کو چھوڑو یہ لوگ آپ کو کندھوں پہ بٹھائیں گے، پھر آپ کو اپنے سر پہ بٹھا کر بھی لائیں گے، کچھ کریں تو صحیح۔ تو اس لیے ابتداً جو لوگ نخروں شخروں میں لگتے ہیں پھر ان کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے آگے نہیں بڑھتے اور آگے نہیں چلتے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ بیان کریں دلیل کے ساتھ ہو، کسی خطیب کی تقریر سن کے آگے بیان نہ کریں، کیونکہ خطیب خود بھی بعض دفعہ سبقت لسانی سے کسی اور کا نام لینا چاہتا ہے لیکن کسی اور کا نام نکل آتا ہے اور آپ اسی کو منو عن آگے بیان کر رہے ہوں، تو اپنا ذاتی مطالعہ تقریر سے پہلے کتابوں سے ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے دین کا کام قبولیت کے ساتھ دیر سے دیر تک، دور سے دور تک لے، اور اللہ تعالی ہمارے یہ رمضان جو چل رہا ہے رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آخر میں دوبارہ آپ حضرات کو جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ کرونا کی وبا چل رہی ہے، اس سلسلے میں بھی دعا کر اللہ یہ وبا ہمارے ملک سے ختم فرمائے، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے فتنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ حافظ ندیم صاحب اور مولانا عمر صاحب، ان حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔